صرف 14 سال کی عمر اور ہاتھ میں وہ فون جس پر ایسی تصاویر تھی جو اس نے کبھی بنوائی ہی نہیں تھی۔ یہ قصہ کسی فلم کا نہیں، لینکسٹر کانٹری ڈے اسکول کا ہے، جہاں درجنوں طلباء کی زندگی صرف چند منٹوں میں بدل دی گئی۔ وجہ اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت جو اب ایک ہتھیار بن چکی ہے۔ Boys admitted to a judge that they made 59 nude images of teenage girls, some of them their classmates. This has been trying to serve justice for their girls. یاد رکھے 2023 میں 98% ڈیپ فیکس فحش نوعیت کے تھے اور ان کا نشانہ صرف اور صرف خواتین تھی۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق صرف ایک سال میں 12 لاکھ سے زائد بچے اس کا شکار ہوئے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ یہ ہو رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرنا اب کتنا آسان ہو چکا ہے۔ ہینا گرونڈی کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ خطرہ کسی دور ہیکر سے نہیں بلکہ آپ کے اپنے دوست، کلاس فیلو یا پڑوسی سے ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جس پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی آپ کی ایک عام سی سوشل میڈیا تصویر اٹھا کر اسی ایک ایسی ویڈیو میں بدل سکتا ہے جو دیکھنے میں 100% اصلی لگتی ہے۔ جب تصویر وائرل ہوتی ہے تو وہ صرف ڈیٹا نہیں ہوتی، وہ کسی کا سکون، کسی کا اعتماد اور کسی کا مستقبل ہوتی ہے۔ قانون کہیں خاموش ہے تو کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ پلیٹ فارمز کو رپورٹ کرو تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور تب تک وہ تصویر ہزاروں بار کاپی ہو کر انٹرنیٹ کی اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے۔ آج ہم اس ٹیکنالوجی کے پیچھے چھپے گئے نونے سچ کو بے نقاب کریں گے، کیونکہ یہ کہانی اب کسی اور کی نہیں، شاید آپ کے اپنے شہر کی۔ جی السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں پشتون چینل کی 7ویں ویڈیو۔ فروری کی ایک عام سی رات تھی، ایک ای میل اور چند سیکنڈ بعد ہینا گرونڈی کی پوری زندگی ٹوٹ چکی تھی۔ اس لنک کے اندر اس کی سینکڑوں جعلی فحش تصاویر تھی، اس کا نام، اس کا انسٹاگرام، اس کا گھر، حتیٰ کہ اس کا نمبر بھی دنیا کے سامنے تھا اور لوگ اس پر بحث نہیں کر رہے تھے بلکہ ووٹ کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، مگر درد بالکل حقیقی تھا۔ اور پھر سب سے بڑا جھٹکا، یہ سب کسی اجنبی نے نہیں کیا تھا بلکہ اس کے اپنے قریبی دوست اینڈریو ہیلر نے، وہی جس پر وہ سب سے زیادہ اعتماد کرتی تھی۔ لیکن جب وہ پولیس کے پاس گئی تو اسے سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ اسے خود ہی ثبوت اکٹھے کرنے پڑے، اپنے گھر کو قلعہ بنانا پڑا، خوف کے ساتھ جینا پڑا، یہاں تک کہ رات کو سونے کے لیے بھی چاقو رکھنا پڑا۔ سالوں بعد جب عدالت نے اسے 9 سال قید دی تو انصاف تو ملا مگر سکون نہیں، کیونکہ ہینا کے اپنے الفاظ میں، اس نے میرے ہر خوبصورت لمحے کو فحش بنا دیا۔ اور شاید یہی ڈیپ فیک کا سب سے خوفناک سچ ہے۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں بدلتا بلکہ انسان کے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور سب سے ڈراؤنی بات، اگلا نمبر کسی کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈیپ فیک صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں، ایک ایسا ہتھیار ہے جو خاموشی سے زندگی برباد کرتا ہے۔ چند کلکس اور آپ کی ایک عام سی تصویر ایسی ویڈیو بن سکتی ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی یقین کر لے کہ یہ سب آپ نے کیا ہے، حالانکہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ 2023 میں تقریباً 98% ڈیپ فیکس فحش نوعیت کے تھے اور زیادہ تر میں خواتین کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ مسئلہ صرف بڑھ نہیں رہا، ایکسپلوڈ کر رہا ہے، کیونکہ اب یہ کرنا مشکل نہیں رہا۔ مفت ٹولز، چند منٹ اور کسی کی ساری زندگی آن لائن پھینک دی جاتی ہے۔ یہی کچھ ڈیزی ڈاکسن کے ساتھ ہوا۔ چند دنوں میں ان کی جعلی تصاویر ہر جگہ تھی اور جب تک پلیٹ فارمز جاگے بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سسٹم فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ کہیں قانون ہے ہی نہیں اور کہیں ادھورا ہے۔ صرف شیئر کرنا جرم ہے مگر بنانا نہیں۔ نتیجہ، متاثرہ شخص اکیلا رہ جاتا ہے، اپنی عزت بچانے کے لیے خود ہی ہر جگہ لڑتا ہوا۔ یہ وائرس اب اسکول تک پہنچ چکا ہے۔ لینکسٹر کنٹری ڈے اسکول میں جب پولیس نے تحقیقات کی تو ایک چیٹ ایپ سے سینکڑوں تصاویر اور ویڈیوز ملی۔ زیادہ تر متاثرین کم عمر طلباء تھی۔ سوشل میڈیا سے تصویر اٹھاؤ، ایک ایپ استعمال کرو اور کسی کی پوری زندگی بدل دو۔ لیکن اصل خوف اس کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایسی تصویر صرف آن لائن نہیں رہتی، وہ اسکول میں پھیلتی ہے، لوگوں کی نظروں میں بدل جاتی ہے اور متاثرہ لڑکیاں ہراسانی، بلیک میلنگ اور شرمندگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ کچھ نے اسکول جانا چھوڑ دیا، کچھ ذہنی دباؤ کا شکار ہوئی اور کچھ بیچاریوں کو علاج کرنے کی ضرورت پڑی۔ ایک ماں نے کہا کہ جب وہ پولیس اسٹیشن گئی تو اسے اپنی ہی بیٹی کی وہ تصاویر دیکھنی پڑی اور سب سے ڈراؤنی بات، اگر کوئی دیکھے تو اسے یہ بالکل اصلی لگتی ہے۔ آج یہ ٹیکنالوجی بچوں تک پہنچ چکی ہے، جس پر یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ لاکھوں بچوں کی تصاویر کو جنسی مواد میں بدلا جا چکا ہے۔ ایک لمحے کے لیے امیجن کرو،
ایک عام سا کلاس روم، 25 بچے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی میں سے کم از کم ایک بچہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی تصویر اس کی اجازت کے بغیر بدل کر انٹرنیٹ پر پھیلائی جا چکی ہو۔ اندازاً 12 لاکھ بچے صرف ایک سال میں اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نوٹیفیکیشن، جہاں اے آئی چند لمحوں میں تصویر کو جعلی طور پر اوریا بنا دیتا ہے۔ قانون کی نظر میں یہ سب بچوں کا جنسی استحصال ہے، یعنی کہ CSAM کے تحت آتا ہے۔ چاہے وہ تصویر جعلی ہو یا مصنوعی، تصویر فیک ہو سکتی ہے، مگر اس کے بعد جو شرمندگی، خوف اور ٹوٹا ہوا اعتماد رہ جاتا ہے وہ کبھی فیک نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے ڈیپ فیک ایبیوز واقعی ایبیوز ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک جعلی تصویر کسی کی پوری زندگی کو سچ میں برباد کر دیتی ہے، اور جب تک اسکولز، قوانین اور سسٹمز اس رفتار سے نہیں بدلتے یہ مسئلہ رکے گا نہیں بلکہ پھیلے گا، اور شاید اگلی خبر تمہارے شہر کی ہو۔ تو یہ تھی ایک انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر آپ کو اس کا کوئی اور حل نظر آ رہا ہے تو وہ ہمیں کمنٹ کریں، اور اگر اس سے آپ کو کوئی انفارمیشن ملی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ، جہاں بھی رہے خوش رہے، آباد رہے۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔